اللہ الرحمن الرحیم باب ما یحل اکلہ و ما یحرم اکلہ، کون سی چیزیں کا حرام ہے، کون سی چیزیں کا حلال ہے، اس کی فصل ثانی ہے آگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفارة فی السمن، تیلگی میں جب چوہا گری فإن کان جامدا، اگر کیا منجمد فالقوه وما حوله، اس کو گرا دو اور ارد گرد جو گی وغیرہ ہو۔ وإن کان مائن، اگر مائع ہو فلا تقربوه، پھر اس کی قریب نہیں ہونا، کیا منع نہیں کھانا۔ اگر اس کو کیا کر دے 3 کلو ہے تو 3 کلو پانی میں بار بار جوش دے، 3 مرتبہ پاک ہو سکتے ہیں۔ رواہ احمد و بدود و رواہ الدارمی عن ابن عباس۔ وعن سفینہ رضی اللہ عنہ قول سے اب کہتے ہیں اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا تھا۔ رواہ بدود، پرندہ ہیں اس کو کہتے سرخاب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلال و البانہا، گندگی کھانے والے جانور کی گوشت اور دودھ پینے سے منع فرمائے، مکروہ ہے۔ رواہ ترمذی فی روایت بدود قول نہا عن رکوب الجلال، اگر اس کی بدن پر پسینے گرمی میں سوار ہونا بھی منع ہے کہ اس کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے گندگی وغیرہ کھانے کی وجہ سے۔ کچھ دن کے لیے گھر میں رکھ لے، بار نہ چھوڑے تو پھر اس کا کھانا وانا دودھ پینا صحیح ہو جائے گا، کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ وعن عبد الرحمن بن الشبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحم الضب، ہمارے احناف کے نزدیک گوہ کے گوشت کھانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل الہر، بلی چاہے جنگلی ہو یا گھریلو اس کے گوشت سے منع فرمایا، حرام ہے۔ اس طرح واقل ثمن، ہاں، اور اس کی قیمت مکروہ ہے۔ رواہ ابو داود و ترمذی، بیچنا مکروہ ہے۔ وعنہ قول حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیہ، گدو کا گوشت خیبر جنگ میں حرام قرار دیے، ولحوم البغال، اور خچروں کا گوشت، وکل ذناب من السباع، اور ہر درندے داڑ والے، وکل ذی مخلب من الطیر، اور پنجے دار پرندے شکار کرنے والے۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل، گھوڑوں کی گوشت سے جو منع فرمائے احناف حضرات کی نزدیک سے کراہت مراد ہے، کیا لئے جہاد قلیل پڑ جائے گا۔ والبغال والحمیر، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعنہ قول غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، جابر سے کہتے خالد سے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر جنگ میں تھا، فاتت الیہود پشکو، یہود ہے انہوں نے شکایت کی کہ ان الناس قد اسروا الی خضائرہم، کہ لوگ جلدی بڑھ رہے ہیں نا ان کے جو کیا ہے پھل والے، ابھی تک پکی ہوئی نہیں ہے نا اس کی طرف جا رہے، کھا رہے وغیرہ اور کاٹ رہے توڑ رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مالوں سے دور رہو۔ الا لا يحل اموال المعاہدین الا بحقها، اب یہ معاہد بنے ہیں، ذمہ وغیرہ انہوں نے دے دیا تو ان کے اعمال بلا اجازت جو خراج سے زائد ہو استعمال کرنا درست نہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان، احلت لنا میتتان، 2 قسم کے مری ہوئی جانور ہمارے لیے حلال ہے، یعنی اختیاری شکل میں ہو یا اضطراری شکل میں مر جائے۔ ودامان، اور 2 قسم کی خون سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی حلال ہے۔ المیتتان، جو میت ہے وہ کیا ہے، الحوت ہے کہ مچھلی، والجراد دوسری ٹڈی، والدمان، اور 2 خون جو ہے، الکبد ایک جگر ہے، والطحال، اور ایک پیپڑا۔ رواہ احمد بن ماجہ والدارقطنی۔ لبلبی کو بھی کہتے، والطحال من لبلبا۔
وعن ابی الزبیر عن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما القاہ البحر، جس جانور کو سمندر پھینک دے بعض اوقات چھپو کی وجہ سے ساحل پر، وجزر عنہ الماء، پھر پانی اس سے کم ہو جائے نا، پانی واپس چلے جو جانور کو چھوڑ دے وہاں، وہ تو کیا ہو گیا، قہری طور پر مر گیا نا، فکلوہ سے کا وما مات، پھر جو خود مر جائے بلا سبب کی وطوفا، اور پھر الٹ کے توفی مچھلی اس کو کہتے ہیں نا، فلا تاکلوہ سے نہیں کھانا، ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ وقال محی السنہ الاکثرون علی انہ موقوف علی جابر۔ وعن سلمان، یہ صاحب روایت کرتے قول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد، ٹڈیوں کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا، فقال اکثر جنود اللہ، بہت سارے اللہ کے لشکر مخلوقات کائنات، لا کل ولا حرم، نہ کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں، مانا بعض چیزیں میں نہیں کھاتا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حرام ہے۔ رواہ ابو داؤد وقال محی السنہ ضعیف۔ وعن زید بن خالد قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سب الدیک، آپ علیہ السلام نے مرغ بانگ کو گالی دینا، برا بھلا کہنے سے منع فرمائے، وقال انہ یؤذن للصلاۃ، وہ نماز کے وقت داخل ہونے پر کیا کرتا ہے، بانگ دیتا ہے، بانگ وغیرہ آواز دیتے ہے۔ رواہ شرح السنہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، وہ نماز کے لیے جگانا چاہتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت قول قول ابو لیلہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن، اگر کسی جگہ سانپ گر وغیرہ کمرے میں ظاہر ہو، فقول له، سے یہ کہہ دے، ان نسألک بیاد نوح و بیاد سلیمان ابن داود اللہ توزینا، کہ ہم حضرت نوح اور حضرت سلیمان کا جو عہد آپ کو دیتے ہیں کہ کیا کرے آپ ہمیں تکلیف نہ دے، فإن عادت، اگر اس طرح کہنے کے بعد بھی وہ وہاں پر دوبارہ ظاہر ہو جائے، فقتلوها، مار دو۔ رواہ الترمذی ابو داود۔ کیا مطلب ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں کیا تھی، مسخر تھی، نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیے تھے ان چیزوں کو، منع اگر جن وغیرہ ہونا تو وہاں سے بھاگ جائے، نہیں بھاگ رہا تنبیہ کرنے پر بھی تو پھر کیا کر سکتے، اسے مار سکتے ہیں۔ وعن اکرمۃ عن ابن عباس قال لا علم الا رفع الحدیث انه كان امر بقتل الحیات، کہ وہ یعنی پیغمبر سانپوں کے مارنے کا حکم دیتے، وقال من ترکن خشیۃ ثائر، اگر کوئی انتقام کی ڈر سے ان جانوروں کو نہ مارے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں، کیا منع، ان کو مار دے۔ مطلب یہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر سانپ کو مارو گے نا تو اس کا پھر جو جوڑا ہے آئے گا تمہیں کاٹ دے گا، مار دے گا، تو اس طرح کی باتوں پر آپ علیہ السلام نے کوئی اعتماد نہیں کیا۔ یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مارا ہے، یا جیسے بعض لوگ کا خیال ہے کہ سانپ کو نہ مارو، اور نہ وہ کیمرے سے تمہارا کیا کرے گا، فوٹو لے گا، پھر مارے گا، تمہیں کاٹے گا، ڈسے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما سالمناہم منذ حاربناہم، کہ ہم نے جب سے ان سے لڑائی شروع کی ہے نا، یعنی سانپوں سے، تو ہماری ان سے کوئی مصالحت نہیں ہوئی۔ مطلب انسان اور سانپ کے بیچ فطری طور پر عداوت ہے کہ ہر ایک دوسرے کے مارنے کو چاہتا ہے، سانپ بھی چاہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹے، انسان بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دے، زہریلا جانور دشمن ہے۔ ومن ترک شیئا منہم خیفۃ، اگر کوئی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ مانا خود کو بچانا ضرور، اتنا ڈرنا بھی نہیں چاہے کہ چپکلی کے لیے گھر ہی چھوڑ دے، کہ چپکلی آئی ہے گھر چھوڑ دے، کمرہ وغیرہ مار دے۔ اور یہ جو خیال ہے کہ سانپ کیا کرے گا، کیمرے سے فوٹو کھینچے گا، اگر مارو گی تو دوسرے جو کیا ہے سانپ پہ سر پہ آئے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھے گا، اس کو فوٹو میں نظر آئے گا کس نے اسے مارا ہے، ہم اسے کاٹیں گے، ایسے خواہ مخواہ فضول کی باتیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول،
یہ صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتل الحیات کلہن، سب سام پہ مارو، فمن خاف ثأرہن، اگر کوئی انتقام کے ڈر سے اسے ڈرے مار نہ دے، فلیس منی، ہم میں سے نہیں۔ رواہ ابو داود والنسائی، جو دیکھ کے مار پھر اس پر نہ کرے وار، وہ نہیں ہمارا یار۔ وعن العباس قال یا رسول اللہ ان نريد ان ننکس زمزم وان فیہا من هذه الجنان، یعنی الحیات الصغار، کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں یہ زمزم والا پانی نکال لیتے، اس میں کچھ سانپ ہوتے ہیں سفید قسم کے پانی کے، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہن، رواہ ابو داود، تو آپ علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا کہ مار دو انہیں، اس سے پانی کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتل الحیات کل الا الجان الابیض الذي كأنه قضیب فضة، سب سام پہ مارو ہائے قسم کے سام پہ کہ وہ بالکل سیدھا چلتا ہے نا، بل نہیں کاتا، اس میں پیچ وغیرہ نہیں ہوتے، اس کی چال میں سفید قسم کا سانپ ہوتا ہے، وہ کسی کو ضرر بھی نہیں دیتا، عموماً کاٹنے کی عادت اسی نہیں، اور اس میں زہر بھی نہیں، چاندی کی جو شاخ ہوتی ہے نا لاٹھی، اسی کی طرح ہوتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی نبی احدکم، اگر کسی کے برتن میں مکھی گرے فانقلوه، اور ڈبو دو، فإن فی احد جناحیہ داء، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، فی الاخر شفا، اور اس میں دوسرے پر میں اس کے لیے جو کیا ہے اینٹی وائرس سے وہ ہے، فإنه یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء فلیغمسه کلہ، کہ وہ کیا کرتا ہے جس میں زہر سا ہوتا ہے کچھ، وہ پہلے ڈال دیتا ہے، تو تم کیا کرو ڈبو دو تاکہ دوسرے جو اینٹی ہیں لگ جائے گا، اثر ختم ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب فی الطعام، کھانے وانے کسی بھی چیز میں ہو، گرم نہ ہو زیادہ کہ اس میں پک جائے اور متفسخ ہو جائے، فانقلوه، ڈبو دو، فإن فی احد جناحیہ، ثم ایک میں زہر سا ہوتا ہے، فی الاخر شفا، دوسری میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے مخالف ضد ہوتا ہے، شفا۔ وإنه يقدم السم، سم بھی پڑھ سکتے، وہ زہر والا آگے کر دیتے، ويؤخر الشفا، جو شفا والے اس کو پیچھے کر دیتے، من اوپر کرتا ہے پنکھے کی طرح۔ رواه بشرح السنة۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4، 4 قسم کی جانور خام خام مارنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمائے، نہ مارے کی ضرورت ہے، نملہ، چینٹی، جب تک آپ کو ضرر نہ دے یا خوراک مٹائیوں کو آنا شروع نہ کر دینا تو اسے نہ مارو۔ والنحلہ، اور ایک شہد کی مکھی، اس کا تو فائدہ واضح ہے۔ اور ایک والہدہد، ہدہد پرندہ، اس کو بھی نہ مارے کیونکہ ضرر نہیں دیتا۔ اور ایک والسرد، لٹورا پرندہ، یہ بھی کسی کو ضرر وغیرہ نہیں دیتا۔ رواہ ابو داود والدارمی۔ کھانے وانے کے لیے اگر کوئی مار دے ہدہد وغیرہ کو تو الگ بات ہے، شکار کے طور پر۔ الفصل الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان اہل الجاہلیہ یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء، جاہلیت والے لوگ جو تھے کچھ چیزیں کھاتے تھے جو طبیعت کی ہوتی تھی، اور کچھ کو چھوڑتے تھے تکذر گن وغیرہ کی وجہ سے۔ فبعث اللہ نبی انزل کتاب وحل حلال وحرم حرام، تو اللہ نے پیغمبر بھیجا، کتاب نازل کی جو حلال چیزیں حلال قرار دی، جو حرام کے طور پر واضح کر دی۔ فما حل فهو حلال، جو اللہ نے حلال کی وہ حلال ہے، وما حرم فهو حرام، جو اللہ نے حرام کی وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فهو عفو، جن سے اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے تو کیا ہے عفو ہے۔ اصل تو اشیاء میں اباحت ہے، جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو کسی شے کو ہم اپنی طرف سے حرام نہیں قرار دیں گے۔ پھر آگے و تعالیٰ یہ تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا یکون میتة او دما مسفوحا ولحم خنزیر وما اہل به لغیر اللہ، رواہ ابو داود۔ وعن ظاہر الاسلمی قال
اس ظاہر سے کہ تین لوقد تحت القدور بلحوم الحمر کہ میں گدوں کے گوشت کی جو ہانڈیاں لگی ہوئی تھی نا اس کے نیچے آگ جلا رہا تھا کہ اسی وقت ایک منادی نے منادی کرائی اذ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان کر کے بتایا کہ ینہاکم عن لحوم الحمر، آپ علیہ السلام منع کر رہے کہ یہ گوشت وغیرہ پھینک دو. وہاں نبی سلبۃ الخوشن یرفو روایت کر رہے ہیں، آگے مرفوع روایت کر رہے ہیں کہ الجن ثلاثۃ اصناف، جنات جو ہے نا تین طرح کے ہوتے ہیں، تین قسم کے جنات ہوتے ہیں. لہم صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، ایک قسم میں ہوا میں پروں کی ذرے جاتے آتے ہیں. وصنف حیات و کلاب، اور ایک قسم ان میں سانپ و کتوں کی شکل کی. وصنف یحلون و یزعنون، اور ایک قسم میں نا وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے ہیں اور بعض جگہوں سے کوچ کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. رواہ فی شرح السنہ. باب العقیقہ، یا سے مصنف رحم اللہ عقیقہ کے مسائل ذکر کر رہے. عقیقہ عقیقہ کو کاٹنے کو کہتے ہیں. مراد یہ پر کیا ہے 7ویں دن بچے کے زائد بالوں کا کاٹنا، پھر اس کے بعد لچاندی وغیرہ کیا کرنا، تول کر صدقہ کرنا. جانور کو ذبح کرنا اس کو بھی عقیقہ کہتے ہیں. بچہ ہو تو 2 بکریاں ذبح کرے، بچی ہو تو 1 بکری ذبح کرے. نام وغیرہ اس کے رکھ دی، کس دن تک یہ ساری چیزیں کر سکتے، ختنے وغیرہ. الفصل الاول عن سلمان بن عامر الضبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما الغلام عقیقہ، لڑکے کی ولادت کے ساتھ عقیقہ ہوتے. فاریق عنہ دمن، بکری ذبح کرو. میتو ان لازا، جو کیا ہو بال وغیرہ اس سے ہٹا دو. رواه البخاری. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، آپ علیہ السلام کے پاس جب بچے لائے جاتے فیبرک علیہم، برکت کی دعا کرتے ہوئے، یحنکہم، اور کھجور وغیرہ میٹھی چیز چبا کر حلق وغیرہ پر لگا کر تاکہ میدا وغیرہ حرکت میں آ جائے، تہنیک کر دیتے برکت کے لیے. وعن اسماء بنت ابی بکر انہا حملت بعبد اللہ بن الزبیر بمکہ، اسماء صاحبہ اس کے جو کیا تھے بچے عبداللہ بن زبیر صاحب تھے قبل الہجرہ مکے میں، وہ کیا ہوا، حمل ہوا. قالت پھر اکیرے فولدت بقبا، قبا میں اس کی پیدائش ہوئی. ثم اتیت بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی کچھ دنوں بعد. فوضعت فی حجری ہی، اس کی گود میں رکھوایا. ثم دا بتمرۃ، کھجور منگوا کی. فمضغ چبالی. ثم تفل فی فیہ، اس کی جو کے منہ میں اس کے لیے ڈال دے. ثم حنکہ، تہنیک کر دی. ثم دعا لہ وبرک علیہ، پھر برکت کی دعا کر دی. وکان اول مولود ولد فی الاسلام، یہ مسلمانوں میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا تھا. متفق علیہ، یعنی جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے تھے مسلمان کم تعداد میں، تو اس وقت یہ بچہ مولود بھی پیدا ہوئی. الفصل الثانی عن ام کرز قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صاحب فرماتی آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقر الطیر علی مکناتہا، پرندوں کو ان کی جو کیا ہے گھونسلے وغیرہ ہیں بیٹھنے کی جگہ، انہیں پر رہنے دو، اڑنے سے بدپالی یا نکپالی نہ لو. قالت وسمعت یقول عن الغلام شاتان، بچہ ہو تو 2 بکری ذبح کرے مینڈے. وعن الجاریۃ شاتن، بچی ہو تو 1 مینڈا بکری ذبح کرے. ولا یضرکم ذکرا ذکرانا کن او اناسا، تم اس سے ضرر نہیں کہ مذکر ہو یا کیا ہو مؤنث. رواه ابو داود الترمذی والنسائی من قول یقول عن الغلام الاخر. وقال الترمذی هذا حدیث صحیح. معنی جو بکریہ ہو یا بکرے ہو سب کیا ہے درست ہے، مذکر یا مؤنث. وعن الحسن عن سمرۃ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقۃ تذبح عنہ یوم السابع، کہ بچہ اسی میں محبوس ہوتا ہے، مرتہن ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس کسی چیز کو رکھنا، قبضے میں کرنا، عقیقی کا پابند ہوتا ہے. کیا معنی کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کیا جائے، ذبح کیا جائے تاکہ کیا ہو صحت مند ہو اور اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. ویسمى، نام اس کا رکھا جائے. ویحلق رأسه، اس کے سر کے بال کینچی سے طریقے سے لے لے. رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی. لیکن فی روایت اما رہینۃ بدل مرتہن، وفی روایت احمد ابی داود ویدمى
یہ دم منع نے اس کا کیا کر دیا جائے، سر پر خون لگایا جائے جانور کا، لیکن یہ لفظ اگر لے لے تو معنی سے یہ نہیں بنتا نا کہ اس کے سر پر خون لگایا جائے، تو جاہلیوں کا کام ہے، جاہلیانہ طریقہ ہے، اس سے کچھ نہیں بنتا۔ یا مراد اس سے کیا ہے، زعفران لگانا مراد ہے، سرخ اس کے سر پر۔ تو بعض لوگوں نے اسے یہ غلط منا لیا کہ جاہلیت والے جو خون لگا دی تو اس طرح خون لگایا جائے، تو یہ بات غلط ہے، ویسم نام رکھا جائے۔ وقال بدود ویسم صح، یہ لفظ زیادہ درست ہے۔ وعن محمد بن علی بن حسین عن علی بن ابی طالب قول عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات، ایک بکرے کا آپ علیہ السلام نے حسن کی طرف سے عقیقہ کیا تھا۔ وقال یا فاطمہ احلقی رأسا، اس کے سر کے بال کاٹو، وتصدقی بزینت الشعر فضہ، بال کے برابر وزن میں چاندی صدقہ کرو۔ فوزناہ فکان وزن درہما وبز درہم، جہاں وزن کے ایک یا ایک سے کم درہم بال تھے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن غریب واسناد لیس بمتصل لأن محمد بن علی بن حسین لم يدرك علی بن ابی طالب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا، ایک ایک مینڈا یا دمبا جو کیا ہوتا ہے بیڑ، وہ ذبح کیا تھا حسن حسین کی طرف سے۔ رواہ ابو داؤد عند نسائی کبشینی کبشین، یا پر تو ایک ایک کا ذکر آیا ہے، صحیح میں ہے کہ دو کیا کر دیے تھے، ذبح کیے تھے۔ تو ممکن ہے کہ ولادت کے دن ایک مینڈا ذبح کیا تھا، پھر 7ویں دن دوسرا ذبح کیا، اس طرح سے۔ یہ مقصد ہے کہ ایک مینڈا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ذبح کیا تھا خوشی میں، اور ایک کو علی صاحب اور فاطمی صاحب کو حکم دیا تھا کہ تم بھی ذبح کر لو، تو دو بن گئے۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی ان جدی قول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ، آپ علیہ السلام سے عقیقے کا پوچھا گیا، فقال فرمایا لا يحب اللہ العقوقہ، اللہ تعالیٰ حقوق کو پسند نہیں کرتا۔ عق یا عق کا معنی کاٹنا ہے، رشتہ داری کو بھی کاٹنا کہتے ہیں نا، حقوق الوالدین بھی اسی سے ہیں، معنی اس لفظ کا پہلے سے نے پسند نہیں فرمایا۔ کنو کرے الاسم وقال من ولد الولد، اگر کسی کو بچہ ہو جائے فحب ينسک عن، اس سے قربانی کرنا چاہیے، فلنسک عن الغلام شاتین، بچے سے 2 بکری، وعن الجاریہ شات، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن ابی رافع قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدت فاطمہ بالصلاة، رواہ الترمذی ابو داؤد وقال الترمذی من حدیث حسن صحیح۔ کیا فرما رہے، حسن صاحب کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اذان بھی دی، نماز کے لیے اقامات وغیرہ بھی دے۔ الفصل الثالث عن بریدہ قول كنا في الجاہلیہ اذا ولد لأحدنا غلام، کہ جاہلیت کے دور میں جب ہم کسی کا بچہ ہوتا تھا یا بچی، اگر بچہ ہوتا تو ذبح شاتن، ایک بکری ذبح کرتا، اور ساتھ ساتھ ولا تخرس بدمہا، سر پر خون بھی لگاتا کہ شاید اس سے برکت ہو جائے گی۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام کا دور ہے، كنا نذبح الشاة یوم السابع، تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے، ونحلق رأسہ، سر کے بال کاٹتے مونڈتے، ونلطخ بزعفران، زعفران لگاتے۔ رواہ ابو داؤد وزاد رزین ونسمیہ، اور نام بھی رکھتے تھے۔